عوام کو بجلی کا بڑا جھٹکا، کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی، گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7.12 روپے تک اضافہ، ماہانہ 200 یونٹ تک والے گھریلو صارفین 3 ماہ کے لیے اضافے سے استثناء قرار، گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے تک پہنچ گیا، ماہانہ 201 سے 300 یونٹ تک کا ٹیرف 34 روپے 26 پیسے مقرر، ماہانہ 50 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ 3 روپے 95 پیسے برقرار، ماہانہ 51 سے 100 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ 7 روپے 74 پیسے ہی رہے گا۔ بجلی صارفین کے بلز میں فکسڈ چارجز عائد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری، گھریلو صارفین کو 200 روپے سے لے کر 1000 روپے تک ماہانہ فکسڈ چارجز دینا ہوں گے۔ منظور شدہ لوڈ 5 کلو واٹ سے زیادہ ہونے پر 1000 روپے فکسڈ چارجز دینا ہوں گے۔ 5 کلو واٹ سے کم منظور شدہ لوڈ پر سلیب کی صورت میں فکسڈ چارجز بھی دینا ہوں گے۔ توشہ خانہ کا نیا کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، عدالت کا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 22 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم، احتساب عدالت کے جج محمد علی نے جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا، بانی پی ٹی آئی کو جناح ہاؤس حملے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ لاہور پولیس نے اڈیالہ جیل پہنچ کر بانی پی ٹی آئی کو باضابطہ گرفتار کیا۔ اور گلگت بلتستان کے علاقے جگلوٹ میں اسکردو روڈ پر کار حادثے میں 2 افراد جاں بحق، بچی سمیت 3 افراد زخمی، حادثے کا شکار افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ آزاد ارکان کی پی ٹی آئی میں شمولیت شروع، پی ٹی آئی سے وابستگی کے حلف نامے جمع کرانا شروع کر دیے، این اے 119 سے میاں اظہر پی ٹی آئی میں شامل، پنجاب سے ایم پی اے سردار محمد علی خان اور اعجاز حسین بھٹی بھی تحریک انصاف میں شامل۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتخابی ریلی میں قاتلانہ حملے میں زخمی، فائرنگ کے دوران ایک گولی ٹرمپ کے کان کو چھو کر گزر گئی، امریکہ کے سابق صدر قاتلانہ حملے میں بال بچ گئے، ایک گولی ٹرمپ کے سر کے قریب سے بھی گزری۔ ٹرمپ پنسلوینیا کے شہر بٹلر میں انتخابی جلسے میں تھے، ریلی میں موجود ٹرمپ کا حامی مارا گیا، فائرنگ سے زخمی 2 افراد کی حالت تشویشناک، پولیس نے ایک حملہ آور کو گرفتار کر لیا، حملے کے شبے میں ایک شخص گرفتار۔ حملہ آور ٹرمپ سے کئی 100 گز دور، ماہر نشانہ باز تھا، شناخت ظاہر نہیں کی گئی، ریلی کے دوران 8 سے 10 گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں، فائرنگ کے بعد سیکورٹی اہلکاروں نے ٹرمپ کے گرد حصار بنا لیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج رات ریپبلکن کنونشن میں شرکت کریں گے۔ جو بائیڈن کی ٹرمپ کی ریلی میں فائرنگ کی مذمت، امریکی صدر کا زخمی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ خیر دریافت کی، بائیڈن نے کہا کہ امریکہ میں اس طرح کے تشدد کی کوئی گنجائش نہیں، واقعے کی مذمت کے لیے بطور قوم متحد ہونا چاہیے، بائیڈن نے کہا کہ ہر کسی کو اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے، امریکی صدر بائیڈن کی انتخابی مہم ملتوی کر دی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ حیران کن ہے، برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کہتے ہیں، ریلی میں دل دہلا دینے والے مناظر دیکھ کر دکھ ہوا، متاثرین کے ساتھ نئے خواہشات کا اظہار، جاپانی وزیر اعظم نے کہا کہ پرتشدد واقعات کے خلاف سب کو کھڑا ہونا چاہیے، سابق امریکی صدر جارج بش، امریکی جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں، سابق صدر باراک اوباما بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی صحت یابی کے لیے دعا گو، نینسی پیلوسی نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی میں فائرنگ کا واقعہ قابل مذمت ہے۔ ٹرمپ پر فائرنگ قاتلانہ حملہ ہے، ایک حملہ آور کی شناخت کر لی جس کی عمر 20 سال تھی، ایف بی آئی حکام کی نیوز کانفرنس، کہا مشتبہ شخص کا تعلق پنسلوینیا سے ہے، فائرنگ کی جگہ سے اسلحہ بھی برآمد ہوا، مزید تحقیقات جاری ہوئیں، ٹرمپ پر حملے کے بعد اب وہاں کوئی خطرہ نہیں۔ امریکہ میں کئی صدور اور سابق صدور کو حملوں کا نشانہ بنایا جا چکا، صدر فرینکلن روز ویلٹ پر 1933 میں قاتل نے میامی میں گولی چلائی، وہ بال بچ گئے، صدر ہیری ٹرومن کو 1950 میں وائٹ ہاؤس کے سامنے گولی ماری، سابق صدر اوباما پر 2011 میں قاتلانہ حملہ کیا گیا، ابراہم لنکن، جیمز اور دیگر پر بھی قاتلانہ حملے میں مارے جا چکے ہیں۔
सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने कहा कि सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक़ अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतयाबी और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुश्किल की इस घड़ी में हमदर्दियाँ ट्रंप ख़ानदान के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले समझ से बालातर हैं। जस्टिस मुनीर की तारीख दोहराई जा रही है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की तनकीद, कहते हैं कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान अदलिया ने पहुंचाया। अजीब फैसला है, जिस पार्टी ने कुछ नहीं मांगा उसे सीटें दे दी गई। कानून साज़ी सिर्फ पार्लियामेंट का हक है। फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इराकी सफ़ीर की वज़ारत दाखिला आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बराए मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात। ज़ायरीन को ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। ज़ायरीन को बग़ैर फ़ीस एंट्री वीज़ा की इजाज़त और पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा दुगना करने की सिफारिश। इराकी सफ़ीर ने गैर कानूनी फ़ीस देने वाले एजेंट्स की निशानदही की। वज़ीर दाखिला की एक हफ़्ते में कार्रवाई की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी ज़ायरीन से इराक़ में दाखिले पर पासपोर्ट ना लिए जाएं। चित्राल में सयाहों से भरी जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में ड्राइवर, खातून और 2 बच्चे शामिल। जख्मियों में 4 खवातीन भी हैं। हस्पताल मुंतकिल। गाड़ी में 17 अफराद सवार थे। स्टेज टीवी के नामवर अदाकार मुजाहिद राना लाहौर में इंतकाल कर गए। मुजाहिद राना म्यो अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। 60 साला मुजाहिद राना ने हज़ारों स्टेज ड्रामों और लातादाद टीवी ड्रामों में काम किया। पेशावर में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह सैयद आलम शाह जाफरी से बरामद हुआ। नमाज मगरिबैन के बाद इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और फ़ुक़ाए करबला में ख़ैमा ज़न। 7 मुहर्रमुल हराम को यज़ीदी लश्कर दरिया फ़रात और ख़याम हुसैनी अलैहिस्सलाम के दरमियान हायल हो गया। हुसैनी काफ़िले और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी बंद कर दिया गया। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुक सकी। इसराइली फ़ौज का अलमवासी कैंप पर वहशियाना हमला। हमले में बच्चों समेत 100 फ़लस्तीनी शहीद, 300 ज़ख्मी। गज़ा सिटी में मस्जिद पर हमले में 17 नमाजी जामे शहादत नोश कर गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल रंग जमाएंगे। 8 और 9 मुहर्रम को पंजाब में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तोक़यानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। और भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत ने 157 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया।